تشویش ہوتی ہے دوستو، جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اکثر سوالات یہ کیے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو میں شاعری کے ہی اشاروں میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ قینچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے ہو۔ کیا کہنے بابا، نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ دیکھیے سرکار، عرض کر رہا ہوں کہ در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے۔ میرا معاملہ دوستو یہ ہے کہ میری بہت سی شاعری، جس کے نمونے آپ کو میں 2-4 منٹ میں دے کر جاؤں گا، ایسی شاعری ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے میں ساری دنیا میں یا تو بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جو میں شعر کہتا ہوں، چاہے وہ دلی کا لال قلعہ ہو وہاں سے بھی پڑھتا ہوں، چاہے وہ واشنگٹن ہو وہاں بھی پڑھ دیتا ہوں، تو کھری باتیں ہیں۔ جیسا میرے تعارف میں رئیس نے کہا کہ غزل کے لیے یا شاعری کے لیے مکمل مرد چاہیے، اوکے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ شاعری سننے کے لیے مکمل سامعین بھی چاہیے۔ واہ، تو مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کو سنا رہا ہوں، میری بیٹیاں اور بہنیں بھی شریک ہوں، لیکن آپ لوگ مردانگی کا ثبوت دیں۔ دیکھیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کل در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے، جتنے مخبر تھے، جتنے لفظ گونگے ہو چکے، لفظ گونگے، یہی صورتحال ہے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، واہ واہ واہ، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ دیکھیے دوستو، ایمرجنسی کا زمانہ تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا اور افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مشاعرے میں رات میں یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے۔ تو وہ افسر مجھے دیکھ کر مسکرایا، کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ لفظ گونگے ہو چکے، واہ، تحریر اندھی ہو چکی۔ پشکن آقا صاحب، بہت لے سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام، واہ، یہ کام مت کیجئے، تھوڑی دیر رک جائیے، یہ کارگہ شیشہ گری ہے یہ، ہاں، ارشاد، نہیں، چلو، عرض کر رہا ہوں کہ در بدر لفظ گونگے ہو چکے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوگی شاید، نا؟ چاہے گی؟ کس کو ضرورت تھی؟ ارے چلو، میں بھئی باہر گئے تھے تو پی کے آ جاتے۔ لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے،